بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے مرقات 111 نمبر سبق ہے فصل وَإِذْ قَدْ فَرَغْنَا عن مباحث القضايا وَإِذْ قَدْ فَرَغْنَا عن مباحث القضايا والعكوس التي كانت من مبادئ الحجة۔ ابھی جب فارغ ہو گئے اس سے قضایا کے مباحث سے کہ قضیہ حملیہ، موجبہ، سالبہ، معدولہ، اس طرح شرطیہ، اسی طرح موجہات، والعکوس یعنی عکس نقیض، عکس مستوی، اس سے فارغ ہو گئے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ قضایا اور یہ عکوس، اس کو ہم نے کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ یہ حجت کی مبادی میں سے ہے۔ فحرا بنا، حرا بنا یعنی مناسب ہے ہمارے لیے ان نتکلم فی مباحث الحجت، یعنی ہمارے لیے ابھی مناسب ہے کہ ہم حجت کے مباحث میں سے بات کریں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے فنقول الحجت علی ثلاثۃ اقسام، یہ کتنے قسم پر ہے؟ حجت کی 3 قسمیں ہیں۔ حجت، ایک ہے قیاس، ایک ہے استقراء، اور ایک ہے تمثیل۔ یہ 3 قسمیں ہیں، قیاس ہے، استقراء ہے اور تمثیل ہے، 3 قسمیں ہیں۔ یعنی احدها القیاس وثانیها الاستقراء وثالثها التمثیل۔ فلنبین هذه الثلاثة، یہ 3 جو ہے قیاس، استقراء اور تمثیل، هذه الثلاثة، فلنبین هذه الثلاثة فی 3 فصول، 3 فصلوں میں ہم اس کو ذکر کریں گے۔ یعنی حجت 3 قسم پر ہے، ایک قیاس ہے، دوسری قسم جو ہے وہ استقراء ہے، تیسری قسم تمثیل ہے۔ فلنبین ہمیں چاہیے کہ ہم بیان کریں هذه الثلاثة، یہ 3 قسمیں، قیاس، استقراء اور تمثیل، فی 3 فصول، 3 فصلوں میں۔ فصل اول کیا ہے؟ قیاس ہے، لیکن یہ بحسب الصورہ ہے، بحسب المادہ نہیں ہے۔ بحسب المادہ یعنی یہ یقینیات میں سے ہے، ظنیات میں سے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ بحسب الصورہ ہے، یعنی صورت کے اعتبار سے۔ فی القیاس قیاس کس کو کہتے ہیں؟ وہ قول مؤلف، مثلا ہم کہتے ہیں کل العالم متغیر وکل متغیر حادث۔ ابھی یہ قول مؤلف من القضایا ہے، قول مؤلف من القضایا ہے، اور اس سے العالم حادث، العالم حادث۔ وہو قیاس کیا ہے؟ وہو قول مؤلف من قضایا، پر قضایا سے، قضایا کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو 3 سے زیادہ ہو، یعنی قضیہ اور قضیہ 3 سے زیادہ ہو۔ لیکن یہاں پر قضایا سے یہاں پر تو 2 ہے، یہاں پر قضایا سے مراد قضایا منطقی ہے، یعنی جمع منطقی ہے، جمع عربی نہیں ہے۔ تو یہاں پر 2 قضیے ہیں، العالم متغیر اور کل متغیر حادث۔ تو یہ قول مؤلف من قضایا، قول مؤلف، یہ قول ہے، مرکب ہے 2 قضیوں سے، یلزم عنہا، کہ اس قول سے اور اس قول مؤلف اور ان قضایا سے، یلزم عنہ قول آخر، یلزم عنہا قول آخر، قول آخر جو ہے یہ اس سے لازم آتا ہے۔ قول آخر کیا ہے؟
یہ نتیجہ یہ اس سے لازم آتا ہے، لیکن کب لازم آتا ہے؟ بعد تسلیم تلک القضایا، تلک القضایا، جب ان قضایا کو تسلیم کر لے، ان قضایا کو کیا کر لے؟ تسلیم کر لے. تو بعد تسلیم هذه القضایا، هذه القضایا يلزم قول آخر، یہ قول آخر جو ہے یہ لازم آئے گا ان قضایا کے تسلیم کے بعد. اگر ان قضایا کو تسلیم کیا جائے تو یہ قول آخر لازم آتا ہے. ابھی یہ قضایا جو ہے اس کا صادق اور مسلم ہونا ضروری نہیں ہے. مثلا ہم کہتے ہیں الانسان حجر، انسان کیا ہے؟ پتھر ہے. وکل حجر جماد، اور ہر پتھر جماد ہے. ابھی یہ قضایا، یہ قیاس ہے، یہ مؤلف ہے، کس سے؟ قضایا سے مؤلف ہے. اگر اس کو ہم تسلیم کر لیں کہ ہاں یہ صحیح ہے، یہ کیا ہے تو کاذب، یہ صادق ہے، یہ کاذب ہے، لیکن اگر اس کو ہم تسلیم کر لیں تو اس کی تسلیم کر لینے کے بعد ایک دوسرا قول لازم آتا ہے، وہ کیا ہے؟ الانسان جماد، چاہے قضایا کاذب ہو. مثلا انسان حجر، کل حجر جماد، یہ تو صحیح ہے، لیکن انسان حجر یہ کاذب ہے. اس کے باوجود اس کو اگر ہم تسلیم کر لیں تو اس سے یہ قول لازم آتا ہے کہ الانسان جماد. اب یہاں پر قیاس کے دو قسمیں ذکر کرتے ہیں. قیاس کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں. ایک ہے استثنائی، استثنائی، اور ایک قسم ہے اقترانی، اقترانی. قیاسی استثنائی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں مثلا یہ قضایا ہے، قول مؤلف ہے، اس قیاس میں نتیجہ بعینہ، نتیجہ یا نتیجے کی جو نقیض ہے وہ ہو اس قیاس میں ہو تو اس کو قیاسی استثنائی کہتے ہیں. اگر نتیجہ اور اس کی نقیض جو ہے وہ ہو اگر قیاس میں نہ ہو تو اس قیاس کو قیاسی اقترانی کہتے ہیں، اور کے ساتھ ساتھ اس میں ادات استثناء بھی ہو. مثلا فإن كان نتیجة او نقیضها، یعنی نقیض النتیجہ، نقیض ہاں ضمیر کیا ہے؟ النتیجہ، النتیجہ مذکورا فیہ، مذکورا فیہ یعنی فی القیاس، اگر قیاس میں نتیجہ یا نقیض نتیجہ مذکور ہو تو اس قیاس کو ہم کیا کہیں گے؟ یسمى استثنائیا، اس قیاس کو ہم استثنائی کہیں گے، اس قیاس کو ہم استثنائی کہیں گے. كقولنا ان كان زید انسانا، كان حی، كان میں وہ ضمیر ہے جو کس کی طرف راجع ہے؟ زید کی طرف. كان حیوانا لکنہ، یعنی لکن زید انسان، لیکن زید کیا ہے؟ انسان ہے. ینتج فہو حیوان، اس کا نتیجہ کیا آتا ہے؟ نتیجہ کیا دیتا ہے کہ ہوا سے مراد کیا ہے؟ زید. یہاں پر یہ ہے قیاس، یہ کیا ہے؟ یہ ہے قیاس، اور یہ ہے نتیجہ. یہ کیا ہے؟ قیاس ہے اور یہ ہے نتیجہ. ابھی یہاں پر یہ نتیجہ جو ہے یہ قیاس میں موجود ہے، یہ نتیجہ کہاں پر موجود ہے؟ قیاس میں موجود ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر نتیجہ موجود ہے تو اس کو قیاسی استثنائی کہتے ہیں. یہاں پر لیکن کا جو لفظ ہے اس کو ادات استثناء کہتے ہیں، ادات استثناء کہتے ہیں، ادات استثناء. لیکن یہاں پر صرف اصطلاح کا فرق ہے، اصطلاح کا فرق ہے. باقی یہ وہ ادات استدراک ہے، ادات استدراک ہے. نحوی اس کو ادات استدراک کہتے ہیں اور منطقی اس کو ادات استثناء کہتے ہیں.
یہ وہی استثناء نہیں ہے جو نحویوں کے نزدیک جو اصطلاح ہے حرف استثناء الا وغیرہ، یہ وہ استثناء نہیں ہے، یہ اداة استثناء، یہ لیکنہ جو اداة استدراک ہے۔ یہاں پر نتیجہ موجود ہے تو یہ قیاسی استثنائی ہے، یا نقیض نتیجہ موجود ہو، مثلا ان کان زید حمارا، اگر زید کیا ہو؟ حمار ہو، کان ناہقا تو نائق ہوتا، اگر زید حمار ہوتا، زید حمار ہے تو کان ناہقا تو کیا ہوتا پھر؟ نائق ہوتا، لیکن زید لیس میں وہ ضمیر ہے، کس کی طرف راجع ہے؟ زید کی طرف راجع ہے، بناحق ینتجو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انہو، یعنی ان زیدن لیس میں وہ ضمیر ہے، کس کی طرف راجع؟ زید کے، بحمار، اب یہاں پر ہے زید حمار، کیا ہے؟ زید حمار، اور اس کے نقیض جو ہے زید لا حمار، زید لا حمار۔ تو ابھی جو نتیجہ ہے یہ قیاس ہے، یا سے لے کر یہ کیا ہے؟ یہ قیاس ہے، یا سے لے کر یہ قیاس ہے، اور یا سے لے کر یہ نتیجہ ہے، ابھی نتیجہ موجود نہیں ہے اس قیاس میں، بلکہ نتیجے کی جو نقیض ہے وہ موجود ہے، اور نتیجہ لیسا انہو، یعنی ان زید لیسا بحمار، اور یہاں پر ہے زید حمار، تو حمار اور لا حمار، زید لا حمار یعنی لیسا بحمار، تو اگرچہ نتیجہ موجود نہیں ہے لیکن نتیجے کی جو نقیض ہے وہ موجود ہے۔ اگر قیاس میں نتیجہ یا نقیض نتیجہ موجود نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں اقترانی۔ پھر اقترانی کی الگ اقسام ہے، حملی اور شرطی۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ النَّتِيجَةُ وَنَقِيضُهَا مذکورا، اگر نتیجہ یا اس نتیجے کی نقیض جو ہے، حاضر کس کی طرف راجع ہے؟ نتیجے کی طرف، مذکورا یسمى اقترانیا، کا قول کا، جس طرح کا قول ہے زید انسان، زید کیا ہے؟ انسان ہے، وکل انسان حیوان، اور قول مؤلف ہے، من القضایا ہے، اور یلزم عنہ قول آخر، اس سے قول آخر لازم آتا ہے بعد تسلیم حاضر القضایا، لیکن زید حیوان جو ہے یہ یہاں پر صورت قیاس میں موجود نہیں ہے، اگرچہ مادہ قیاس میں موجود ہے، مادہ قیاس کہ زید کیا ہے؟ حیوان ہے، لیکن صورت قیاس میں موجود نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں قیاسی اقتران، قیاسی اقتران اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا مرقات کا 11 نمبر سبق، 111 نمبر سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔